آج کا ہمارا ٹاپک ہے اینڈ آف ٹرم اور اس کو لکھا ہے ڈیوڈ ٹیچز نے۔ اب یہاں پر ہمارے ٹاپک ٹائٹل میں جو لفظ ٹرم ہے وہ پڑھائی کے ایک چھوٹے سے دور کو کہا جاتا ہے۔ جس طرح اسکول میں ایک سال کے اندر فرسٹ ٹرم پھر سیکنڈ ٹرم ہوتی ہے، اسی طرح اس لیسن کا جو نام ہے وہ اینڈ آف ٹرم یعنی ایک ٹرم کا خاتمہ، ایک تعلیمی سال کا خاتمہ۔ سب سے پہلے ہم اپنے رائٹر کے بارے میں جان لیتے ہیں۔ جو ہمارا رائٹر ہے وہ انگلینڈ کے ایک علاقے سنڈرلینڈ میں 1912 میں پیدا ہوا۔ ڈیوڈ کو جانا جاتا ہے لٹریری کرٹک، ہسٹورین، اسکالر اور ایک رائٹر کے طور پر۔ ڈیوڈ کا بہت سارا کام لٹریچر کے اوپر ہے۔ انگلش اور اسکاٹش لٹریچر کے اوپر اس نے کافی تنقید لکھی ہے، کلچرل ہسٹری، بیبلیکل اسٹڈیز جسے بائبل بھی کہا جاتا ہے، اور ماڈرنزم کے اوپر بھی اس نے کافی زیادہ لکھا ہے۔ اگر بات کی جائے آٹو بایوگرافیز کی تو ڈیوڈ نے 2 آٹو بایوگرافیز لکھی ہیں۔ پہلی ہے 2 ورلڈز این ایڈنبرگ جیوش چائلڈہڈ جو کہ 1956 میں پبلش ہوئی، اور آج کا جو ہمارا لیسن ہے وہ بھی اسی آٹو بایوگرافی سے لیا گیا ہے جس کا ٹائٹل ہے اینڈ آف ٹرم، اور دوسری ہے اے تھرڈ ورلڈ جو کہ 1971 میں پبلش ہوئی۔ اینڈ آف ٹرم، اس لیسن کے اندر ڈیوڈ ہمارے ساتھ اپنے بچپن اور اسکول کے دنوں کی یادیں شیئر کرتا ہے۔ ڈیوڈ لکھتا ہے کہ جب وہ اسکول میں پڑھتا تھا تو اسے چھٹیوں کا بڑا شوق تھا، ہمیشہ چھٹیوں کا اسے بڑا ہی انتظار رہتا تھا۔ وہ کہتا ہے کہ کئی سال پہلے ایک ٹیچر نے ایک کتاب لکھی تھی جس کا نام تھا فرائیڈے تھینک گاڈ، یعنی شکر ہے جمعے کا دن آیا۔ ڈیوڈ کہتا ہے کہ جب میں چھوٹا تھا اور اسکول میں پڑھتا تھا تو میری بھی کچھ ایسی ہی فیلنگ ہوا کرتی تھیں کہ جمعے والے دن میں بھی شکر ادا کرتا تھا کہ شکر ہے جمعے کا دن آیا۔ اب رائٹر ایسا کیوں کہتا ہے وہ آگے بتائے گا۔ ڈیوڈ کہتا ہے بے شک وہ اسکول کے اندر ہونے والی ایکٹیویٹیز کو انجوائے کرتا تھا، لیکن اوور آل اسکول کی زندگی اس کو بڑی مشکل لگتی تھی۔ اس کی وہ کچھ وجوہات بتاتا ہے۔ وہ بتاتا ہے کہ اسکول کا تھکا دینے والا ماحول اس کو بالکل پسند نہیں تھا۔ اسکول کے اندر طالب علموں کے درمیان جو مقابلے بازی ہوتی ہے اور بہت زیادہ ملنے والا ہوم ورک، ان سب چیزوں کی وجہ سے وہ بہت بوجھل محسوس کرتا تھا، سکون کا احساس نہیں ہوتا تھا، اور یہ وہ سب چیزیں ہیں جس کی وجہ سے اس کو اسکول کی زندگی بہت مشکل لگتی تھی۔ اور جمعے کا دن اس لیے بہت اچھا لگتا تھا کیونکہ اس کے بعد 2 چھٹیاں ملتی تھیں، اور اتوار کی رات تو بہت مشکل ہوتی تھی، اور سوموار کا دن بھی کیونکہ اسکول جانا ہوتا تھا۔ اس کے بعد ڈیوڈ اپنے گھر کے بارے میں بتاتا ہے کہ ڈیوڈ خود، اس کا بھائی لائنل اور اس کی بہن سلویا، یہ تینوں ایٹک میں سوتے تھے۔ ایٹک وہ روم ہوتا ہے جو سب سے اوپر ہوتا ہے اور جس کی شیپ ٹرائنگل کی طرح ہوتی ہے۔ وہ کہتا ہے کہ ہمارے گھر کی میڈ صبح صبح آ کر آواز لگاتی تھی، لائنل ڈیوڈ سلویا ٹائم، یہ لائن وہ بولا کرتی تھی، اور جب بھی وہ آتی تھی تو اس کے قدموں کی آواز اس منظر کو اور بھی زیادہ خوفناک بنا دیتی تھی کہ جیسا کوئی قیامت آ رہی ہو۔ اور یہ جو ڈر تھا صبح روز اٹھنے کا، اسکول جانے کا اور ہوم ورک کرنے کا، یہ تب ختم ہوا جب وہ یونیورسٹی گیا۔ وہ کہتا ہے کہ یونیورسٹی کی لائف بالکل الگ ہے۔ آپ نے یونیورسٹی جانا ہے، اس کے علاوہ کچھ لیکچرز ہوتے ہیں، وہ بھی بہت ریلیکس ہوتے ہیں، آپ کو کوئی ہوم ورک نہیں ملتا، اور فٹافٹ ایک ہفتہ ختم بھی ہو جاتا ہے اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا۔ اب ڈیوڈ بتاتا ہے کہ اسے جمعے کا دن کیوں پسند تھا، کیونکہ جس ملک میں وہ رہتا تھا اس میں جمعے کا دن لاسٹ ورکنگ ڈے ہوا کرتا تھا۔ اس کے بعد ہفتہ اور اتوار 2 چھٹیاں ہوا کرتی تھیں۔ تو ڈیوڈ بولتا ہے کہ جب بھی جمعے کا دن آتا تو میں بولتا فرائیڈے تھینک گاڈ، اور وہ بتاتا کہ جمعے کی رات ان کے لیے جشن کا سما ہوتا تھا، کیونکہ انہیں پتہ ہوتا تھا کہ آگے 2 چھٹیاں ان کے پاس ہیں۔ اس طرح ہفتے کی رات بھی ان کے لیے جشن کی رات ہوتی اور وہ بہت زیادہ انجوائے کرتے، مگر اتوار کی رات ان کے لیے ایک خوفناک رات ہوا کرتی تھی، کیونکہ اس سے اگلے دن سوموار کا دن انہیں اسکول جانا ہوتا تھا، اور پھر سے وہی روٹین اور وہی ڈر۔ اس کے بعد ڈیوڈ ہمیں ان غیر متوقع چھٹیوں کے بارے میں بتاتا ہے جو انہیں اسکول کے دنوں میں مل جایا کرتی تھیں، مثلاً فٹ بال میچ دیکھنے کے لیے آدھے دن کی چھٹی، یا پھر کسی بحران یا کسی تقریب کی وجہ سے چھٹی۔ ان چھٹیوں کو ڈیوڈ نے ان ایکسپیکٹڈ ریسپائٹس کا نام دیا ہے۔
اس کے بعد ڈیوڈ اس چھٹی کے بارے میں بتاتا ہے جو سال میں ایک دفعہ مڈ ٹرم ایگزام کے بعد ہوا کرتی تھی۔ یہ چھٹی زیادہ تر سوموار کے دن ہوا کرتی تھی، جس کی وجہ سے ویکینڈ 3 چھٹیوں کا ہو جاتا تھا، لیکن یہ ویکینڈ بھی باقی ویکینڈز کی طرح جلد ہی گزر جاتا تھا۔ اس کے بعد جب سردیوں میں برف باری ہوا کرتی تھی تو سکیٹنگ کے لیے بچوں کو ایک دن کی چھٹی دے دی جاتی تھی۔ ان چھٹیوں کو ڈیوڈ نے بلیسڈ بریکس کا نام دیا ہے۔ اس کے بعد ڈیوڈ ان چھٹیوں کے بارے میں بتاتا ہے جو کہ کرسمس اور ایسٹر کے موقع پر ہوا کرتی تھیں۔ پہلے یہ چھٹیاں 3 ہفتوں کی ہوا کرتی تھیں اور پھر کم ہو کر یہ 10 دنوں کی رہ گئیں۔ ڈیوڈ لکھتا ہے کہ اصل چھٹیاں تو گرمیوں کی چھٹیاں ہوا کرتی تھیں، مطلب 2 مہینوں کی چھٹیاں، اور یہی وہ چھٹیاں تھیں جن کا ہمیں پورا سال انتظار رہا کرتا تھا، اور ان دنوں میں یہ بہت لمبا عرصہ ہمیں دکھائی دیتا تھا، اور ان چھٹیوں کا آنا ایسا لگتا تھا جیسے کوئی خواب پورا ہو گیا ہو۔ اس کے بعد ڈیوڈ بتاتا ہے کہ زندگی میں تمام خواہشیں پوری نہیں ہوتیں، جیسا کہ بچپن میں میری 3 پہیوں والی سائیکل کی خواہش، جسے پورا کرنے کی استطاعت میرے والدین میں نہیں تھی، اور جب بڑا ہوا تو 2 پہیوں والی سائیکل کی خواہش جو بھی پوری نہیں ہوئی۔ وہ بتاتا ہے کہ میں نے اپنی پہلی سائیکل اس انعام سے خریدی جو میں نے ایڈنبرگ یونیورسٹی میں جیتا تھا، اور کبھی کبھار ایسا ہوتا ہے کہ میں خالی جیب کسی مٹھائی کی دکان کے سامنے چلا جاتا اور یہ خواہش کرتا کہ میرے پاس بھی پیسے ہوتے اور میں مٹھائی خرید سکتا، اور آئس کریم کی ریڑھی کے چکر لگاتا اور خواہش کرتا کہ کاش میں یہ خرید کر کھا سکتا۔ ڈیوڈ بتاتا ہے کہ ہم تینوں بہن بھائیوں کو بہت کم جیب خرچ ملتا تھا، اور وہ بھی خرچ کرنے کی اجازت نہیں ہوا کرتی تھی۔ ڈیوڈ بولتا ہے کہ یہ وہ تمام خواہشات تھیں جو میری کبھی پوری نہیں ہوئیں، لیکن ایک ایسی خواہش تھی جو ہر سال پوری ہو جایا کرتی تھی، اور وہ ہے گرمیوں کے چھٹیوں کی آنے کی خواہش جو ہر سال پوری ہوا کرتی تھی۔ ہم ان چھٹیوں میں بھرپور لطف اندوز ہوتے تھے اور سیر و تفریح کے لیے مختلف علاقوں کی طرف چلے جاتے تھے۔ یہ وہ تمام باتیں ہیں جو ڈیوڈ نے اس لیسن کے اندر ہمارے ساتھ شیئر کی ہیں۔ ان سب سے آپ کو اندازہ ہو گیا ہوگا کہ بچپن میں ہر انسان کی خوشیاں، دکھ، خوف اور خواہشات ایک جیسی ہوتی ہیں۔ انسان چاہے کسی بھی علاقے کا ہو، کسی جگہ کا بھی رہنے والا ہو، خاص ہو یا عام ہو، سب کی جو خواہشات ہیں، جو لمحات ہیں بچپن کے، وہ ایک دوسرے سے ملتے جلتے ہیں۔ امید کرتا ہوں کہ آپ کو آج کے لیسن کی سمجھ آئی ہوگی۔ پھر بھی اگر کوئی کویسچن ہو تو آپ کمنٹ سیکشن میں پوچھ سکتے ہیں۔ خدا حافظ۔